پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جو اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ مہینہ جس میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مگر افسوس کچھ لوگ اس رحمتوں بھری مہینے میں بھی غریبوں کی بھوک نہیں دیکھتے، ان کے آنسو نہیں پہنچتے، ان کے لیے ایک وقت کی کھانے کا انتظام نہیں کرتے۔ کہیں بڑے بڑے دسترخوان سجے ہوئے لذیذ کھانے چمچماتے برتنوں میں رکھے جا رہے ہیں، مہنگے ہوٹلوں میں افطار کیے جا رہے ہیں، مگر دوسری طرف ایک معصوم بچی اپنے خالی پلیٹ کے ساتھ روزہ رکھ کر اللہ کی رحمت کا انتظام کر رہی ہے۔ اس کے پاس نہ سحری تھی، نہ افطار، نہ کوئی انتظام، مگر اس کا یقین مضبوط تھا کہ میرا رب مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ یہ کہانی صرف ایک بچی کی نہیں بلکہ ہزاروں غریبوں کی ہے جو رمضان میں بھوک اور پیاس کے آزمائش میں بھی صبر کرتے ہیں، مگر کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں۔ یہ کہانی سننے سے پہلے خود سے پوچھو، کیا تم نے آج کسی بھوکے کو کھلایا؟ کیا تم نے آج کسی غریب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری؟ یا پھر تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو صرف اپنے دسترخوان کی فکر میں رہتے ہیں؟ یہ ویڈیو تمہارے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، تمہیں سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ رمضان صرف روزے رکھنے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کا نام ہے۔ یہ کہانی دیکھو، سنو اور پھر فیصلہ کرو کہ اس رمضان تم کون سا راستہ چنو گے، اپنے ذات میں مصروف رہنے کا یا اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کا۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جو برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کا خزینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتیں نازل کی جاتی ہے اور گناہوں کے مغفرت ہوتی ہے۔ یہ وہی مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا اور انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اس میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صبر، تقوی، نیکی، بخشش اور قرب الہی حاصل کرنے کا سنہری موقع ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جبکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ بندہ نیکی کے طرف زیادہ متوجہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی فرشتہ پکارتا ہے، اے بھلائی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے باز آ جا، اور اللہ کے بے شمار بندوں کو آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ پیارے دوستو، روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس سے رکنا نہیں بلکہ اپنی روح کو پاک کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی دولت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ مہینہ عبادت، دعا، تلاوت قرآن، نماز تراویح، صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیے جانے والے نیکی اور اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رمضان میں فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل عبادت کا اجر فرض عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ اس مہینے میں عبادت میں خاص طور پر مشغول رہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ایک رات لیلۃ القدر 1000 مہینے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بے شک قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کرے اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر کو پانے کی امید ہوتی ہے۔ یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی پکار سنتا ہے اور اس کی عبادتیں قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سحری اور افطار کے وقت خاص طور پر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ہوا سے بھی زیادہ تیز نیکی کرتے تھے۔ رمضان میں غربا اور مساکین کی مدد کرنا، افطاری کروانا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، روزہ، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو کر بخشش کے مستحق بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم نے جو وعدہ کیا تھا ایک چھوٹی سی بچی کا واقعہ، جو کہ آپ لوگوں کو ملاحظہ فرمانا ہے، آئیے آپ لوگ سنیے اس چھوٹی سی بچی کا کس طرح اللہ پر بھروسہ ہے۔ چھوٹی سی بستی کے کنارے ایک چھوٹے سے پوشیدہ گھر میں 11 سالہ مریم اپنے والدہ سلمہ بیگم اور چھوٹے بھائی احمد کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے گھر غربت کے چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ گھر میں نہ کوئی ٹھیک سے فرنیچر تھا، نہ ہی اچھا کھانے کا انتظام۔ ان کے والد کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور والدہ محلے میں کپڑے سی کر کچھ پیسے کماتی تھی، لیکن اتنی معمولی آمدنی میں گزارا مشکل تھا۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا دن تھا۔ مریم نے بھی پچھلے سال کی طرح روزہ رکھنے کا عزم کر لیا تھا، حالانکہ اس کے پاس سحری کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بیٹی، روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے، مگر تم ابھی چھوٹی ہو اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر بھوک لگی تو کیا کرو گی؟ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا، امی، میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں، اگر میں نیکی کے لیے روزہ رکھوں گی تو وہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کرے گا۔ ماں نے اس کی معصومیت پر محبت بھری نظر ڈالی اور خاموش ہو گئی۔ آخرکار وہ بچی کے یقین کو نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ پیارے دوستو، دن چڑھ آیا، سورج کی تپش بڑھنے لگی، لیکن مریم کا روزہ مضبوط رہا۔ اس کا چھوٹا بھائی احمد جب روٹی کے ٹکڑے پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا تو مریم کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھوک کی شدت اٹھی، مگر اس نے صبر کر لیا۔ دوپہر کے وقت ماں بہت پریشان ہو گئی۔ ان کے پاس افطار کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور باہر نکلی، شاید کوئی محلے میں کام مل جائے، مگر قسمت ساتھ نہ دے سکی، وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی۔ اللہ، تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہمیں آج کی افطار کے لیے کچھ عطا کر دے۔ سلمہ بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے دعا کی۔ پیارے دوستو، مغرب کے وقت قریب آ رہا تھا، لیکن گھر میں
कुछ भी खाने को न था। मरियम ने एक नजर अम्मी की तरफ देखा और बोली, अम्मी फिक्र न करें, अल्लाह कोई न कोई सबब जरूर बनाएगा। प्यारे दोस्तों, उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। सलमा बेगम ने दरवाजे खोल दिया। हाजी साहब खड़े थे, जो मोहल्ले में एक नेक इंसान के तौर पर मशहूर थे। उनके हाथ में एक बड़ा दस्तरखान बंधा हुआ था। बहन मैं आज मस्जिद के लिए इफ्तार लेकर जा रहा था, मगर दिल में ख्याल आया कि रास्ते में किसी जरूरतमंद को दे दूं। अल्लाह ने मुझे आपके दरवाजे पर भेज दिया। हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सलमा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह की मदद वाकई आ गई। प्यारे दोस्तों, जब दस्तरखान खोला गया तो उसमें खजूरे, बिरयानी, समोसे, फ्रूट और शरबत सब कुछ मौजूद था। मरियम और अहमद खुशी से उछल पड़े। मरियम ने इफ्तार से पहले हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरा ईमान की लाज रख ली। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने हमारे मदद फरमाई। जब उन्होंने खाने की बरकत को देखा तो सलमा बेगम ने हाजी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आप नहीं जानते कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत है। हाजी साहब मुस्कुराए और कहने लगे, बहन, असल देने वाला अल्लाह है, मैं तो बस जरिया बना हूँ। उस दिन के बाद हाजी साहब ने उनके मदद करने का इरादा कर लिया। उन्होंने सलमा बेगम के लिए एक सिलाई मशीन का बंदोबस्त कर दिया ताकि वो बेहतर तरीके से रोजगार कमा सके। उन्होंने मरियम के तालीम के इंतजाम भी की। ये सब देखकर मरियम का ईमान और भी मजबूत हो गया। उसने सीखा कि सब्र, दुआ और अल्लाह पर भरोसा कभी रहेगा नहीं जाता। जब रमजान खत्म हुआ तो मरियम ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैंने इस रमजान में सीखा कि अगर हमारा दिल सच्चा हो और हम अल्लाह से उम्मीद रखें तो वो हमें कभी मायूस नहीं करता। माँ ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, हाँ बेटी, अल्लाह सबका मददगार है, बस हमें इस पर भरोसा रखना चाहिए। ये कहानी सिर्फ मरियम की नहीं बल्कि हर उस शख्स की है जो आजमाइश में सब्र करता है और अल्लाह से उम्मीद रखता है। अल्लाह हर हाल में अपने बंदों के सुनता है, बस हमें उसकी रहमत पर यकीन रहना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा करने वालों के लिए वो ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जहां से वो गुमान भी नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।